اللہ کہتا ہے جب اس سے پوچھا جائے گا نا کہ تو کتنا عرصہ رہا دنیا میں، کہے گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ قرآن کہتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے راستے میں بڑی سخت بدبو آ رہی تھی، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ تو آپ اس کے پاس جا کر صحابہ سے فرماتے ہیں اس کو کون خریدے گا؟ سب چونک گئے کہ یار اتنی گندی چیز بدبو اس میں آ رہی ہے، تو اس کو تو کوئی مول پیسے تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے پاس کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ میں کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ صحیح حدیثیں ہیں، شاید اس سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے ان باتوں سے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون دے گا؟ آپ فرمایا کتنی کراہت آئی ہے تمہیں اس سے؟ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے، جس کے لیے میں اپنی دائمی زندگی کو برباد کر رہا ہوں۔ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ صحابی سے عرض کی، صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم موت کو کتنا دور دیکھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئے ہیں، پتہ نہیں گھر جانا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا دور موت کو دیکھ رہے ہو؟ میں تو موت کو ناک کے قریب دیکھتا ہوں، ایک سانس گئی پتہ نہیں وہ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی دعائیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، لیکن اس دعا کو سید الدعا بولا گیا کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور تو خالی دنیا کے چکروں میں آخرت کو بھول جاؤں تو میری دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک تار سے کبھی لائٹ نہیں چلی، نیگیٹو اور پازیٹو سے ہوتا ہے سسٹم سارا۔ گھاس بھی نہیں اگتی جب تک اس کا پیر نہ ہو، یہ سائنس کہتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے کوئی جوڑا بغیر، کسی چیز کا جوڑے کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے جی۔ تو بات سمجھنے کی ہے بیٹا، فیوچر ہمارا بنے گا، دنیا کو اچھے انداز سے گزاریں گے۔ تو دنیا کے لیے مجھے اللہ نے ایک سسٹم دیا ہے۔ رات کو میری ایک شاگرد ہیں، وہ مجھ پر کتاب لکھ رہی ہیں، بڑی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے ان کی زندگی میں، ایمان میں۔ انہوں نے بڑے کویسچن میرے لیے تیار کیے ہوئے تھے، کافی عرصے بعد آئیں، تو انہوں نے مجھ سے جو کویسچن کیے تو وہ حیران ہوتی جا رہی تھی کہ یہ تو سائنس کہتی ہے، یہ تو یہ کہتے ہیں۔ میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ سائنس کے تو نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ سائنس پہلے کہتی تھی زمین گول ہے، زمین ساقط ہے، ایسا تھا نا۔ آئے دن اس کے نظریات جیسے سے تجربات ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن ایک ایسا اللہ کا تحفہ ہے کہ جو اس میں آ گیا قیامت تک وہی ہوگا۔ اس میں کوئی ہر دور میں وہ ایسے لگتا ہے کہ اس دور کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن مجھے قرآن سے اتنا دور کر دیا گیا، اس کی تعلیم کو اتنا بیکورڈ کہہ دیا گیا کہ جو اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جو اس کی طرف آتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، یہ کیا سسٹم کو جانتے ہیں۔ کہتے اللہ کو ہیں، اگر کسی کو توفیق ہو جاتی ہے سجدہ رکوع کی تو کہتا کس کو ہے؟ سبحان ربی یا الاعلیٰ، کس کو؟ پاک کون ہے؟ اعلیٰ۔ تو تعلیم کو کہتا ہے جو گوروں سے، جو یہودیوں عیسائیوں سے سیکھتا ہے اس کو کہتا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو جو اس کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں وہ ہے بیکورڈ قسم کے لوگ، جاہل لوگ، نعوذ باللہ، ہے نا۔ پھر ہر چیز کا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ بال ہے نا، بال، اس میں اگر پوری ہوا ہو، جتنی زور سے ماریں گے دیوار کے ساتھ
اتنی زور سے واپس آئے گی. جو ہوائی پھسپھسی ہو تو بال جتنی مرضی زور سے مارو وہ وہیں گر جائے گی. ہمارے اندر ہے ہی کچھ، ہمارے عمل کا رد عمل ہے ہی نہیں ہے نا. تب یہ بال پھینکتے تو ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی، علاج کراتے ہیں، شفا ہی نہیں ہوتی. دن بدن بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تکلیفیں بڑھ رہی ہیں. صدقہ بھی دیتا ہوں تو وہ بھی بغیر سمجھے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ صدقہ کرو، ہاں جی، اور کہتا بھی ہے کالا بکرا. کبھی اس سے پوچھو کہ چٹا کیوں نہیں؟ ہاں جی، یہ کالے کپڑے لے کر آؤ. ایک سوال ہے نا، سفید کیوں نہیں؟ رنگ تو بہت ہیں. ہمارے اندر چھوڑا ہی نہیں گیا کہ ہم سوال کر سکیں. حالانکہ اسلام کے اندر اسلام نے امیر المومنین کے سامنے ایک بدو کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کو سریعام کھڑے ہو کے پوچھ سکتا ہے، کیا عمر تم نے یہ کرتا کہاں سے لیا؟ جبکہ وہ جو کپڑا تمہیں ملا تھا وہ ہم سب کو اتنا اتنا ملا، ہمارا تو جوڑا بنا ہی نہیں، کپڑا بنا ہی نہیں، تو تیرا کیسے بن گیا؟ ہے نا، ہے ضرورت پوچھ سکتے تم. کسی پولیس والے سے پوچھ کے دکھا نا، اے تیرے کو گڈی کتوں آئی ہے، تو تے سارا پولیس سپاہی ہے نا. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. تو انہوں نے کیا کیا؟ پکڑو ہے گستاخ ہمارو ہے، میرے کو پوچھنا پیا، تیری اتنی ضرورت؟ اس نے بولا اس کا جواب عبداللہ دیں گے. اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا. عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتنا ہی کپڑا جتنا ابا کو ملا اتنا ہی مجھے ملا تھا. نہ ابا کا کچھ بنتا رہا نہ میرا. میں نے اپنا کپڑا ابے کو دے دیا تاکہ ان کا بن جائے، میرا کچھ نہ بنے. تب جا کر یہ میرا کرتا بنا ہے ضرورت کسی میں، چاہے شاہی خاندان ہوں، چاہے عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں، پوچھ کے دکھاؤ. بڑے پیارے مذہب کو تم لوگوں نے اپنایا ہے، مگر اس سے رنگ نہیں چڑھنے دے رہے. کافر کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جس دن اس پر رنگ چڑھ گیا اسلام کا، اللہ کہتے ہیں نا صبغۃ اللہ، اس سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ ومن احسن، اس سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ. جب اللہ کا رنگ مومنوں پر چڑھ جائے گا نا، بھوکے ننگے اللہ کی قسم سپر طاقتوں کو یہ زیر کر لیں گے. ایک صحابی ہے، رکانہ ہے غالباً ان کا نام، وہ بہت بڑا کھوجی تھا، بہت ایکسپرٹ تھا. جب مکے والوں کو پتہ چلا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں، مل نہیں رہے، پتہ نہیں کون سے راستے سے گئے ہیں، آپ کو اطلاع مل گئی جب ہجرت کا موقع تھا، تو وہ بڑا زبردست کھوجی تھا، اس کی بھی خدمات دی. تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا، کھرا کہتے ہیں اس کو، وہ کھوجی کا جو کام ہے، وہ پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ. تھوڑا سا دور تھا تو وہاں سے وہ وار کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دم اس کا گھوڑا جو ہے نا زمین میں دھنس گیا، زمین کے اندر دھنس گیا. تھا بھی وہ فہم والا، اس نے یہ بندہ کچھ چیز ہے، یہاں کوئی کھبنے والی نہ کوئی دلدل ہے، نہ کوئی نرم مٹی ہے، نہ کچھ ہے. تو گھوڑا میرا ٹانگیں اس کی پھنس کی گئی. آواز دیتا ہے، آپ رکتے ہیں. تو وہ صحابی کا نام پتہ نہیں، رکانہ ہے، میرے ذہن سے اللہ ابھی مجھے یاد ہے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ، جزاکم اللہ خیر، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا پرویز کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. بھوکے اس وقت دور سے نام، کسرا پرویز کون؟ ایران، اس وقت سپر طاقت، جیسے روم سپر طاقت تھی، ایران بھی اس وقت. تو کسرا پرویز کے کنگن، بادشاہ مرے بغیر کنگن نہیں اتارتا، یہ بادشاہوں کی نشانی ہوتی، جو ان کے تاج ہوتے ہیں، جو کنگن ہوتے ہیں. کہتا ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے؟
تمہارے پاس کچھ نہیں، گھوڑے کی حالت دیکھو، اپنے معاملہ چھپتے پھرتے ہو تو کسرا پرویز فتح، اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو تو مجھے لکھ دو۔ آپ لکھنا تو نہیں جانتے تھے، وہاں سے ایک ہڈی ڈھونڈی، ہڈی کے اوپر لکھ دیا کہ تیرے ہاتھ میں کسرا پرویز کے کنگن میں دیکھ۔ باہر کیا اللہ نے اس کو ایمان دیا۔ ایک وقت آیا عمر رضی اللہ کے دور میں جب کسرا فتح ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد تھی، انہوں نے پھر جب مال غنیمت آیا ایران سے تو وہ کنگن بھی آئے، تو پھر سراقہ کو بلایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا سراقہ ادھر آؤ، تجھے میں